السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم أو أبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشونها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلى الله تعالى وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم۔ نہایت اہتمام و کمال احترام کے ساتھ سید کائنات رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسمناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کا شرف حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ رفیقان گرامی، ایک تو میری عمر اس سرحد میں ہے کہ لوگوں میں اکثریت اس عمر کو نہیں پہنچتی ہے۔ اس عمر میں تمام اعضاء مضمحل، قوت سماعت و قوت بصارت کے ساتھ ساتھ قوت بصیرت بھی گھٹ جاتی ہے، اور آدمی کی یادداشت بھی جواب دے جاتی ہے۔ پھر
تھوڑی سی کاوش کے بعد آدمی اپنے آپ کو ناکارہ محسوس کرنے لگتا ہے۔ ایسے میں قریب 2 گھنٹے تک دن میں ایک درس ہوا، پھر دعوت طعام کے لیے ایک سفر ہوا، پھر اس کے بعد وہیں عصر پڑھی، پھر واپس آ کر مغرب پڑھی، کچھ اپنے بچوں سے بات چیت میں وقت گزارا اور نماز عشاء پڑھ کر فوراً حاضر ہوا۔ اب ایک مشکل دوسری یہ آن پڑی ہے کہ آج میری بھتیجی عالمہ فاضلہ ام القریٰ سلمہ نے میرے لیے ایک عنوان سخن بھی منتخب کر دیا ہے کہ آج آپ کو اسی عنوان پر بولنا پڑے گا۔ اب یادداشت کے بہت سے گوشے مزمحل ہو گئے ہیں، اب تھوڑی دیر تک جو ہو سکے گا وہ میں عرض کروں گا۔ عنوان سخن انہوں نے یہ پیش کیا ہے کہ صحابہ کرام کا حب رسول کیا تھا، ذرا اس کا خاکہ آپ کو پیش کرنا ہوگا۔ تو اب میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں عرض کروں گا اور اس بات کی بھی رعایت رکھوں گا انشاءاللہ کل یوم الاثنین ہے، آپ سب کو اپنے اپنے کام پر جانا ہے، اس لیے مجھے جلد ہی فرصت آپ کو بھی دینی ہے، خود اپنے آپ کو بھی۔ اس لیے اگر مناسب سمجھیں تو ایک بار آغاز سخن سے پہلے درود پاک کو ورد فرما لیں۔ صلی علی سیدنا و مولانا محمد الجود والکرم والعلم والحلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ رفیقان ملت اور عزیزان گرامی، اللہ عز و جل نے انسان کی طبیعت میں کچھ جذبات سمو دیے ہیں، اور جذبات کا بھی یہ انداز ہے کہ متضاد قسم کے انداز، آدمی مسکراتا بھی ہے، روتا بھی ہے، کوئی جذبہ ہے جو اس کو مزمحل کر دیتا ہے تو اسے آنکھ سے آنسو ٹپکانے پڑتے ہیں، کوئی جذبہ ہے جو اسے تعجب اور عجیب کیفیت میں مبتلا کرتا ہے کہ اسے اپنی مسکراہٹ ظاہر ہی کرنی پڑتی ہے، وہ چھپانا بھی چاہے تو اس کے لب ضرور دغا دیں گے کہ اندر ہے کچھ۔ رفیقان ملت، اسی طرح آدمی سخاوت کا بھی جذبہ اپنے اندر پاتا ہے اور بخل کا بھی جذبہ پاتا ہے، غصے کا بھی جذبہ پاتا ہے اور فرحت و مسرت بھی محسوس کرتا ہے۔ آدمی محبت بھی کرتا ہے اور نفرت بھی کرتا ہے، یہ متضاد قسم کے جذبے انسانوں کو ودیعت کیے گئے، مگر شریعت نے اللہ کے ان پیدا کیے ہوئے جذبات میں پابندی نہیں لگائی،
یہ ضرور حکم دیا ہے کہ یہ جذبات کس موقع پر استعمال کرنا جائز ہے اور کہاں ناجائز۔ اس لیے یہ جذبہ نہیں دبایا جائے گا، بلکہ آدمی کو کنٹرول میں رکھا جائے گا کہ آدمی را آدمیت لازم است، آدمی آدمی ہی کی طرح رہے، یہ نہیں کہ ہر وقت وہ درندہ ہی کی طرح رہے یا ہر وقت وہ ایک بکری کی طرح بزدل بنا رہے۔ اس لیے عزیزان ملت، جب یہ جذبہ محبت انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے تو اس کی ایک عجیب شان ہوتی ہے۔ کسی شاعر نے کہا، آگ بستی میں جو لگ جائے تو قیامت کہیے، آگ بستی میں جو لگ جائے تو قیامت کہیے، اور دل میں جو دل میں سلگ جائے تو محبت کہیے۔ اب یہ محبت کیوں پیدا ہوتی ہے، اس پر تو ایک مستقل تقریر کی جا سکتی ہے، مگر میں یہاں پر یہ نہیں بتانے بیٹھا ہوں کہ یہ کیوں محبت پیدا ہوتی ہے، مگر یہاں یہ ضرور کہوں گا کہ محبت جب دل میں پیدا ہوتی ہے تو آدمی کو عجیب و غریب حال سے دوچار کر دیتی ہے۔ آدمی جس چیز کا تصور نہیں کر سکتا وہ کر بیٹھتا۔ دنیا میں محبت کرنے کی بے شمار چیزیں ہیں۔ کیا آپ مال سے محبت نہیں کرتے؟ اپنے اہل و عیال سے محبت نہیں کرتے؟ آپ اپنے دوست اور اقربا سے محبت نہیں کرتے؟ آپ اپنی کرسی سے محبت نہیں کرتے؟ اپنی تجارت سے محبت نہیں کرتے؟ اور آپ اپنے گھر سے محبت نہیں کرتے؟ اپنے وطن سے محبت نہیں کرتے؟ یہ سب باتیں پائی جاتی ہیں، مگر یہ یاد رکھیے کہ ایک محبت فطری ہوتی ہے اور ایک محبت عقلی ہوتی ہے۔ فطری محبت یہ ہے کہ آدمی محبت کرے کہ نہ کرے مگر محبت ہو جائے گی، دل میں رہے گی۔ اور ایک یہ فطری محبت اپنے بچوں سے، خود اپنے جسم و جان سے رہا کرتی ہے، اور ایک عقلی محبت ہے کہ اگر بالفرض کوئی قابل نفرت چیز بھی ہو تو آپ کو اس سے محبت کرنی پڑے گی۔ مثال کے طور پر کڑوی چیزیں انسانوں کو پسند ہیں۔ جب کڑوے کا تصور ہوتا ہے تو طبیعت میں ایک عجیب طریقے کا انقباض بیدار ہو جاتا ہے، مگر کسی کو اگر ملیریا ہو گیا اور کنین کھانے پر ڈاکٹر نے بالکل اس کو مجبور کر دیا تو بڑی رغبت کے ساتھ وہ کھائے گا۔ اس وقت اس کی عقل کا تقاضا ہوگا کہ مٹھائی چھوڑ، یہ نیم کی سے زیادہ تلخ چیز کھا۔ عقل اس کو اسی پر مجبور کرے گی اور وہ اس کو استعمال کرے گا۔ اور ایسی صورت میں وہ چیزیں بھی آدمی کو محبوب ہو جاتی ہیں جو قابل نفرت ہوتی ہیں، لیکن اگر چیز ایسی ہی ہو جو قابل محبت ہو اور اس سے عقلی طور پر اپنی منفعت یعنی اپنے فائدے یا کسی احسان کی بنیاد پر آدمی کو محبت ہوتی ہے تو وہ ہوتی نہیں ہے، کرتا ہے آدمی، وہ محبت لگاتا ہے۔ تو آقا کائنات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ارشاد فرمایا
لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں وہ اپنے باپ اپنی اولاد سے بھی زیادہ میری محبت نہ ہو. اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا. بخاری شریف میں اس حدیث کو ایک دوسرے موقع پر بھی پیش کیا انہوں نے، تو وہاں کچھ اور تفصیل ملی. اس میں یہ فرمایا کہ آقا کائنات نے صحابہ میں ارشاد فرمایا کہ تم میں کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت سب سے زیادہ نہ ہو. حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ انت احب الی من کل شیء الا نفسی. یا رسول اللہ آپ کی محبت ہر چیز سے زیادہ میرے اندر ہے، میرے دل میں ہے، مگر میری جان مستثنا ہے. میری جان کے علاوہ ہر چیز سے آپ کی محبت زیادہ ہے. جان کو انہوں نے الگ کیا. تو اس جگہ میرے آقا نے فرمایا اذن لا. بخاری میں اتنا ہی لفظ ہے، ابھی نہیں. میں اس کا معنی یہ کرنے کو تیار نہیں ہوں کہ ابھی تم مومن کامل نہیں ہوئے. یہ اس کا معنی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس لیے کہ میں یہ تسلیم نہیں کر سکتا کہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایمان لانے کے دن سے لے کر کسی ایک لمحے میں بھی وہ ناقص الایمان رہے ہوں. یہ میرا ایمان تسلیم کرنے کو تیار نہیں. اذن لا تؤمن کہا ہوتا تب تو یہ تعبیر کی جاتی. اذن لا ابھی نہیں، یعنی ابھی میری بات تم سمجھے ہی نہیں. میں نے یہاں پر محبت فطری کی بات نہیں کی ہے، محبت عقلی کی بات. عقل کے تقاضے سے جو محبت کی جاتی ہے اس اعتبار سے سب سے زیادہ جب تک میری محبت انسان کے دل میں نہ آئے اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا. اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ تم نے ابھی میری بات نہیں سمجھی. جان سے جو محبت ہوتی ہے وہ فطری محبت ہوتی ہے، آدمی چاہے کہ نہ چاہے وہ محبت ہوگی. کیا بات ہے، سبحان اللہ. مگر مجھ سے جو ایمان کے تقاضے پر محبت ہوگی تو دین اور ایمان کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو اختیار کے بغیر ہو. بے اختیاری کے کاموں کو دین کے احکام سے مستثنا رکھا گیا. کوئی آدمی پھسل کے بے ساختہ گر گیا، سر پھٹ گیا، اس پر کوئی گناہ نہیں آئے، لیکن اس نے ہتھوڑا اٹھایا اور اپنے سر پر مارا تو وہ گناہ گار ہے. فرق سمجھ رہے آپ؟ ایک کام بے اختیاری کا ہے، ایک کام اختیار کا ہے. ایمان اور ایمان کے تمام مقتضیات اختیاری ہوتے ہیں، اور جب ایمان میں میرے آقا کی محبت داخل ہے تو یقینی طور پر وہ اختیار سے بھی پسند کرنی اپنے عقل کے تقاضے سے اور اپنے اختیار سے اس کو اپنے دل میں بٹھانا پڑے گا. تو جب تک اختیاری محبت ہر چیز سے زیادہ میری تمہارے دل میں نہ ہو اس وقت تک تم مومن ہی نہیں ہو سکتے. تب جب یہ میرے آقا نے فرمایا تو حضرت عمر کہتے ہیں
اذن انت احب الی من کل شیء حتی نفسی. جب یہ مطلب ہے اے میرے پیارے آقا، تب تو آپ کی محبت میرے دل میں، میرے عقل کے تقاضوں، میرے اختیارات کے اعتبار سے ہر چیز سے زیادہ آپ کی محبت میرے دل میں. اگر یہ بات نہ ہوتی تو جس روز ایمان لائے تھے اس روز پہلی نماز ان کی موجودگی میں جو ہوئی تو میرے آقا سرور کائنات نے فرمایا اقامت کہی جائے، نماز قائم ہوگی. حضرت عمر نے کہا کہاں پڑھیں گے یا رسول اللہ؟ اسی روز ایمان لائیں گے. اور یہ واقعہ ہوا. فرمایا کہ یہیں دار ارقم میں پڑھیں گے. تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ بات تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم لوگوں کا دین سچا، ہماری عبادتیں سچی، اور ہم گھروں میں چھپ کر کے اپنا کام کریں. عرض یہ کی تو ارشاد فرمایا اس وقت کی مصلحت کا تقاضا یہی ہے، پھر بعد میں آگے ہم لوگ میدان ہی میں پڑھیں گے، سب کے سامنے پڑھیں گے. تو حضرت عمر پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جس روز پہلی نماز آپ علی اعلان پڑھیں گے اس روز کچھ نہ کچھ جھگڑا فساد تو ہوگا. اب وہ اس فساد سے بچنے کے لیے اگر آج پڑھ رہے ہیں تو آج ہی کیوں نہ فیصلہ کر لیا جائے کہ آج جو ہدایت ہو گئی. آقا کائنات نے فرمایا اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، عمر اپنا کفر علی اعلان بیان کرتا تھا، اب ایمان لایا ہے. تو عمر چھپ کر کے اپنے ایمان کو چھپا کے نہ رکھے گا. ہم خانہ کعبہ کے سامنے نماز ادا کریں گے. اب خانہ کعبہ کے سامنے آقا کائنات نے اجازت دی کہ چلو وہیں پڑھی جائے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمائش پر جیسے ہی نماز شروع ہوئی، ابو جہل اپنے غنڈوں کے ساتھ آ کر سب پر حملہ آور ہو گیا. بیچ نماز میں صحابہ میں حضرت ابو بکر اور عمر سب سے زیادہ زخمی ہوئے، سب سے زیادہ زخمی ہوئے. اور اتنا جنگ کر کے یہ چند لوگ لڑے کہ اس کے بعد ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کو یہ فیصلہ کرنا پڑا ٹھیک ہے ان کو تھوڑی دیر کے لیے نماز پڑھنے کا وقت دیا جایا کرے، یہ بھی تو مکے کے لوگ ہیں، ان کو بھی دیا جائے وقت. یہ فیصلہ ہو گیا. تو بولیے حضرت عمر یہ جان رہے ہیں کہ اب جان جوکھم میں ڈالنا، علل اعلان نماز پڑھنا جنگ اور فساد کو دعوت دینا ہے، حملے کا مقابلہ کرنا ہے، اس میں قتل بھی ہو سکتا ہے. کیا انہوں نے اپنی جان کی محبت سامنے رکھی یا اپنے ایمان کی محبت سامنے رکھی؟ بولیے اس چیز کو مقدم کیا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ عقلی محبت کے اعتبار سے جتنے صحابہ تھے رسول پاک سرور عالم کی محبت سب سے زیادہ، ہر شے سے زیادہ. پھر بعد میں یہ میں بتاؤں گا کہ محبت سب سے زیادہ وہ کرتے کیوں تھے. یہ تھوڑے اختصار کے ساتھ میں بتاؤں گا، اس کی تفصیل بالکل دبا دوں گا. رفیقان ملت، اب آئیے رسول اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کو کتنی پسند ہے. وہ آیت میں نے تلاوت کر دی جس میں 8 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. باپ، اولاد، بھائی، بیویاں، خاندان کے لوگ، یہ 5 اقسام ہو گئے. پھر
تمہارا محنت گاڑھی محنت سے کمایا ہوا پیسہ، اموال اقترفتموہا، وہ دولت جو بڑی محنت سے تم نے کمائی۔ سوچئے وراثت کا مال تو اونے پونے کر کے خرچ کر دیتے ہو، مگر اپنی محنت کا مال کیا یہ قصہ نہیں سنا کہ ایک بیٹا اپنے باپ کی بات مانتا ہی نہیں تھا، بیٹا تو جوان ہو گیا، کام کیا کر، کچھ کام کر، زندگی کیسے تیری گزرے گی، کام کر۔ وہ کرتا ہی نہیں تھا، کوڑی بنا رہتا تھا۔ اب اس نے کہا کل سے اگر تو نے کچھ کام نہ کیا تو میں تجھے گھر سے باہر کر دوں گا، تو مرے جیے اس کی پرواہ نہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب ماں کہتی رہی کہ دیکھ گھر سے باہر نکلنا ہی پڑے گا، کچھ کر۔ کہ میں کیا کروں، کوئی کام جانتا ہی نہیں، میں کیا کروں، چھوڑو جانے دو۔ تو اس کی ماں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، محبت تیری میرے دل میں بیٹھی ہوئی ہے، یہ 1 روپیہ لے، شام کے وقت دیا، یہ لے اپنے باپ کو دے دے کہ آج کی کمائی میں یہی ملا۔ پھر روزانہ اپنی ماں سے 1 روپیہ لیتا رہا اور باپ ہر روز حکم دیتا رہا یہ لے جا گھر کے دروازے پر جو کنواں ہے اس میں ڈال دے۔ وہ لے جا کے ڈال دیتا تھا، روزانہ ڈال دیتا تھا۔ روز کا روز 1 روپیہ ماں دیتی اور کنویں کی نظر چلا جاتا، وہ ڈال دے۔ آخر ایک لمبا عرصہ اس طرح گزر گیا تو اس کی ماں بولی کہ بیٹا یہ کب تک مال تباہ ہوتا رہے گا، کنویں میں ضائع ہوتا رہے گا، جا محنت کر، اب میں 1 پیسہ نہیں دینے والی، محنت کر۔ کہ میں کیا کروں، جا مزدوری کر، سر پر مٹی لاد کر کے ادھر سے ادھر پہنچا، اینٹیں اٹھا، یہ کر وہ کر، کچھ کر۔ اس نے مزدوری کی، اس کو 1 روپیہ دن میں مزدوری ملی، لے کر آیا اپنے باپ کے پاس، یہ لیجئے آج کی مزدوری۔ انہوں نے حسب عادت فرمایا لے جا کنویں میں ڈال دے۔ ابا کیسے میں کنویں میں ڈالوں، بڑی محنت سے ملا ہے، کیسے میں کنویں میں ڈالوں، بڑی محنت سے ملا ہے، دن بھر مجھے کھنچیا میں مٹی ڈھونی پڑی ہے، تب یہ 1 روپیہ ملا ہے، کیسے میں کنویں میں ڈالوں۔ اب سمجھ میں آ گئی بات، اموال اقترفتموہا، محنت سے جو مال کمایا ہو، وراثت سے، نذرانے سے اور لوگوں کے ہبے سے کچھ مل جائے تو اس کی قدر آدمی نہیں کرتا، مگر وہ جو اپنی محنت سے ہوتا ہے اس سے کیا محبت ہوتی ہے، کچھ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، تو اس لیے رفیقان گرامی یہ 6ٹھی چیز ہوئی، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، یہ 7ویں چیز ہوئی کہ وہ تمہارا بزنس جس کے بارے میں ہر وقت دھک دھکی لگی ہے کہ کہیں اس کو گھاٹا نہ لگ جائے، ذرا سا بے توجہی ہوئی کہیں یہ دیوالیہ نہ ہو جائے، تو ایسی تجارت، آدمی کی تجارت فروغ پر ہو اور کوئی خطرہ نہ ہو تو زیادہ محبت نہیں ہوتی، مگر جب ہر وقت ڈر رہا ہے، ڈر لگا ہوا ہے کہ اگر ذرا سی توجہ ہٹی تو کباڑا ہو جائے گا، میری تجارت ڈاماڈول ہو جائے گی، میری موچ پٹ ہو جائے گی، میری ناک کٹ جائے گی۔ جب یہ ہو تو اس وقت آدمی کو اپنے بزنس سے بڑی محبت ہو جاتی اور اس میں اپنا جی جان لگا کر کے محنت کرنا۔ اور تمہارے وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، یہ 8ویں چیز کہ تمہارا پسندیدہ مکان
جس کو تم نے بہت لاؤ لگن کے ساتھ ایک بہت ہی پرکشش نقشہ بنا کر کے تیار کرایا ہے. دل میں اس کی بڑی محبت تو ہے. ان 8 چیزوں میں سے کسی چیز کی بھی یا 8 چیز کی بھی محبت اللہ اور رسول سے زیادہ ہے تو ٹھہرو، تربصوا، ٹھہرو، اللہ تم پر اپنا حکم یعنی عذاب لانا چاہتا ہے. کیا بات ہے کہ محبت کے بارے میں یہ کہا ہوتا کہ نماز نہیں پڑھتے ہو، ٹھہرو میں ابھی تمہیں کتنا عذاب چکھاتا ہوں. روزہ نہیں رکھتے ہو رمضان کا، میں کیا عذاب چکھاتا ہوں. یہ نہیں کہا، بلکہ اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ اور رسول کی محبت اگر تمہارے دل میں اتنی ہے کہ اس سے زیادہ کچھ دوسری چیزوں کی محبت ہے تو ٹھہرو، اب اللہ تمہارے اوپر عذاب لائے گا. اس سے اللہ اور رسول کی محبت کا درجہ معلوم ہوا. اس لیے بخاری شریف کتاب المراقب اس میں باب وہ مناقب ابی بکر و عمر، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک اعرابی آئے، وہ کہنے لگے متی الساعۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے رسول قیامت کب آئے گی؟ فرمایا ماذا اعددت لہا، تیاری کیا کی ہے اس کی تم نے؟ قیامت کب آئے گی پوچھتے ہو، مگر قیامت میں جو حساب ہوگا، جو مشکلات کا سامنا ہوگا، کتنی عزتیں پامال ہو جائیں گی، کتنے لوگوں کے اعمال مٹی کی طرح نظر آنے لگیں گے. اس کے لیے، اس قیامت کے لیے تم نے کیا کیا، کیا تیاری ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں لا شیء، کوئی تیاری نہیں، کوئی تیاری نہیں، الا مگر ایک تیاری، کوئی تیاری نہیں، لا شیء، کچھ بھی تیاری نہیں. اب کیا وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے، جہاد نہیں کرتے تھے، صدقات نہیں دیتے تھے، وہ لوگوں سے حسن اخلاق سے بات چیت اور میل جول نہیں رکھتے تھے؟ کیا ان کی عادتیں خراب تھی؟ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ صحابہ اپنے اعمال میں کسی گوشے میں کمزور نہیں ہوتے. تو اعمال و کردار ان کا بھرپور مستحکم، مگر پھر بھی کہہ رہے ہیں لا شیء، کچھ نہیں ہے، الا مگر ایک تیاری، انی احب اللہ و رسولہ، ایک تیاری ہے کہ میں اللہ رسول سے محبت رکھتا ہوں. نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جیسا کہ بخاری میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سننے کے بعد مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ مجھے اتنا مال دولت لوگ دے دے تب بھی کچھ خوشی نہ ہو، اتنی خوشی نہ ہو. ایسی خوشی ہوئی کہ رسول پاک نے اس حدیث میں صحابی کا جواب سن کر کے فرمایا، انہوں نے کہا میں نے کوئی تیاری نہیں کی ہے سوائے اس تیاری کے کہ میں اللہ رسول سے محبت رکھتا ہوں، یہی ایک تیاری ہے. تو آقا نے فرمایا انت مع من احببت، جس سے تو محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ قیامت میں رہے گا، اسی کے ساتھ تیرا حشر ہوگا. تو اسی کے ساتھ ہے جس سے تو محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. اس پر فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی اس حدیث کو سننے کے بعد
کہ مجھے اتنا اتنا مال مل جاتا تب بھی میں خوش نہ ہوتا، کیونکہ میں ابو بکر اور عمر سے بہت محبت کرتا ہوں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ میرا حشر ان دونوں حضرات کے ساتھ، میں ان کے ساتھ رہوں گا، یہ بھی مجھے پسند ہے۔ اب یہاں سے ایک اور بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کے رسول کی محبت تو اپنی جگہ پر ساتھ رکھے گی ان کے، مگر اللہ کے رسول کے محبوبوں سے بھی اگر محبت کرو تو ان کے ساتھ رہنا کوئی کم معمولی درجہ ہے؟ اس میں کوئی تحقیر ہے؟ اللہ کی شان ہے۔ اس لیے ہم اگرچہ نیکیاں اپنے پاس نہیں رکھتے ہیں مگر غوث اعظم سے محبت رکھتے ہیں، ان کے قدم کی دھول سے بھی محبت رکھتے ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ان کے قدم ناز کے نیچے ہی قیامت میں رہیں، تو یہ بھی ہماری معراج ہے۔ رفیقان ملت، اب ان حدیثوں کو یہ ایک حدیث سنائی، اس سے آپ نے کیا یہ نہیں سمجھا کہ صحابہ کا مزاج کیا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مزاج کیا تھا؟ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر کچھ فرما دیتے تو آدمی غصے میں ہوتا تو پگھل جاتا، خوشی میں ہوتا تو ابل پڑتا، آنکھیں اس کی بد پڑتی۔ کیا شان تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بخاری شریف کتاب الایمان میں یہ حدیث پڑھیے، فرماتے ہیں ابو مسعود عقبہ ابن عمرو انصاری بدری صحابی کسی غلطی پر اپنے غلام کی پٹائی کرنے لگے، اتنے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ گئے اور دیکھ لیا کہ وہ اپنا ہاتھ اٹھا کے ان کی پٹائی کر رہے ہیں۔ فرمایا اعلم یا ابا مسعود، اعلم یا ابا مسعود، اعلم یا ابا مسعود۔ مڑ کر دیکھا سرکار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے، اب ہوش خطا ہو گئے، متوجہ ہوئے، آقا نے فرمایا اعلم یا ابا مسعود للہ اقدر علیک، للہ اقدر علیک منک علیہ۔ اے ابو مسعود انصاری سن لو، تم کو جتنی اس غلام پر قدرت ہے اس سے زیادہ اللہ کو تمہارے اوپر سزا دینے کی قدرت ہے۔ اتنا سنا فوراً سمجھ گئے کہ رسول پاک ناراض ہیں اس سے۔ اب دل میں ہلچل مچ گئی، برجستہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ هو حر لوجہ اللہ، میں نے اسے خاص اللہ کی رضا جوئی کے لیے آزاد کر دیا۔ کیا ہے یہ محبت ہے کہ نہیں؟ اپنے قیمتی سے قیمتی غلاموں کو آزاد کرنا یہ نیکی ضرور ہے، مگر بڑا مشکل کام ہے کہ اپنی دولت کو ایسے چھوڑ دینا ہے۔ مگر ذرا سوچئے کہ آقا کائنات نے ایک جملہ فرمایا ہے، اب آقا کائنات کی رضا جوئی کے لیے یا ان کو خوش کرنے کے لیے اس کو آزادی دے دی اور اپنے گناہ کا کفارہ کر لیا۔ کیا اس سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ کتنی محبت ہے؟ سبحان اللہ۔ اب ایسے ہی مجھے ایک دوسری حدیث یاد آئی، سیدنا ابو بردہ ابن ابی موسیٰ اشعری وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد ابو موسیٰ اشعری سے۔ ابو موسیٰ اشعری بخاری شریف کتاب المغازی میں یہ حدیث موجود ہے۔ فرماتے ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، ہم لوگ 50 افراد
یمن سے کشتی کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کو چل پڑے، مگر آب و ہوا ناموافق پڑ گئی۔ ہوا یا سائیکلون ہمیں بجائے جدہ پہنچانے کے لے کر چلا گیا حبشہ، ادیس ابابا کے ایک شہر میں، وہاں لے جا کے پہنچایا، افریقہ پہنچا دیا۔ جب وہاں ہم پہنچے تو وہاں ہم نے دیکھا کہ جعفر ابن ابی طالب اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہیں۔ وہ لوگ 80 افراد وہاں تھے جو عرب والوں کی، مکے والوں کی وہ کے ظلم سے بچنے کے لیے اور جی کھول کر کے عبادت کرنے کے لیے پہنچ گئے تھے حبشہ، ہجرت کر کے وہاں پہنچے۔ کہتے ہیں وہاں پر ہم لوگوں کی ان سے ملاقات ہو گئی، اللہ کی مشیت جب تک تھی ہم لوگ وہاں ٹھہرے رہے، مگر پھر آپس میں یہ طے ہوا کہ ہم سب لوگ کشتی سے اب رسول اللہ کی طرف چل پڑے، گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اب ہمارا سفینہ عرب کے ساحل پر لگا، اب کچھ راستہ ہم نے پیدل یا زمینی سواریوں سے مدینے تک کا اختیار کیا، پہنچ گئے۔ معلوم ہوا راستے ہی میں کہ سرکار غزوہ خیبر کو گئے، تو ہم لوگ اب مدینہ جانے کے بجائے مڑ گئے، خیبر چلے گئے۔ خیبر پہنچے تو جہاد فتح ہو چکا تھا، اب سب کام ہو چکا۔ رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہم لوگوں کو دیکھا تو ہم سارے کشتی والوں کو مال غنیمت میں حصہ دیا، اور ہم لوگوں کے علاوہ کسی اور ایسے آدمی کو جو اس جنگ میں شریک نہ ہوا ہو حصہ نہیں کیا۔ ہم لوگ جنگ میں شریک بھی نہ ہوئے مگر ہم لوگوں کو مال غنیمت میں حصہ ملا۔ یہ شان فرماتے ہیں مدینہ منورہ آئے حضرت جعفر ابن ابی طالب جو حضرت علی کے بھائی ہیں، بڑے بھائی، ان کی بیوی اسماء بنت عمیس ام المومنین حفصہ بنت عمر کی سہیلی تھی۔ تو اسماء بنت عمیس حضرت ام المومنین حفصہ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئی، بیٹھی ہوئی دونوں آپس میں بات کر رہی ہیں۔ اتنے میں ام المومنین حفصہ کے والد عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اندر آئے، فرماتے ہیں من ہذی، حفصہ یہ کون عورت ہے؟ کہا کہ یہ اسماء بنت عمیس ہیں، یہ وہی ہیں جو حج سے تشریف لائی ہیں، وہی ہیں۔ آل حبشیۃ ہذہ، آل بحریۃ ہذہ، کیا یہی حبشہ حج سے آئی ہے اور یہ سمندر سے آئی ہے، سمندر کا سفر طے کر کے آئی ہے؟ سبقناکم بالہجرۃ یا اسماء فنحن احق برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منکم۔ اے اہل سفینہ، اے کشتی سے آنے والے اور آنے والیوں، سن لو، ہم لوگ حضور کی طرف ہجرت کر کے تم لوگوں سے پہلے آئے ہیں، لہذا رسول پاک کے تم لوگوں کے مقابلے میں ہم زیادہ قریبی ہیں، ہم رسول پاک سے زیادہ حق رکھتے ہیں، تم لوگ تو بالکل پھسڈی ہو، پیچھے ہو۔ اب اسماء بنت عمیس بھی تو قریشی تھی، جلال آ گیا ان کو، کہنے لگی کہ یہ کیا تم نے کہا؟ سن لو،
تم لوگ رسول اللہ کے دامن تلے تھے. یطعم جائعکم ویعلم جاہلکم. تمہارے بھوکوں کو رسول اللہ کھانا کھلاتے تھے، اور تم لوگوں میں جو لوگ ناواقف اور مسائل دینیا سے جاہل تھے ان کی تعلیم وہ دیتے تھے. وَنَحْنُ فِي أَرْضِ الْبَغْضَاءِ وَالْبَغْضَاءِ نُوزَا وَذَلِكَ فِي اللَّهِ وَرَسُولِهِ. ہم لوگ بہت دور کی زمین پر رہتے تھے، دشمنوں کی باتیوں میں رہتے تھے، ہمیں بڑی تکلیفیں پہنچائی جاتی، گالیاں دی جاتی، ہمارے کھانے پینے پر پابندیاں لگائی جاتی، اور یہ ساری مصیبتیں ہم لوگ اللہ اور اس کے رسول کے لیے جھیلتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تم نے مجھے میری غیرت کو للکار دیا ہے. خدا کی قسم اب میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ اب میں نہ کھانا کھاؤں گی نہ پانی پیوں گی جب تک کہ تمہاری بات رسول پاک سے میں عرض نہ کر لوں. کچھ دیر کے بعد آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. عرض کرتی یا رسول اللہ عمر ایسے ویسے کہہ کر کے گئے ہیں. تو سرکار فرماتے ہیں فما عجبتے ہی، تم نے ان کو کیا جواب دیا وہ بھی تو بتاؤ. کہ میں نے ایسے ایسے کہا. تو رسول پاک کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا، فرمانے لگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سنا یا اہل السفینۃ لیس ہوا واصحابہ احق بی منکم. اللہ اکبر اللہ اکبر. لہو ہجرۃ ولکم ہجرتان. اللہ اکبر. اے اسماء سن لے، میرے اوپر ان لوگوں کا حق تم لوگوں سے زیادہ نہیں ہے. ان کی ایک ہجرت ہوئی ہے، تم نے دو ہجرتیں کر. تم لوگوں کو مجھ سے بہت قرب حاصل ہے. اے کشتی سے آنے والو، تم لوگوں کا میرے نزدیک بہت بڑا درجہ ہے. آپ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ مجھے خبر ملی کہ اسماء کی ایسی بات رسول پاک سے ہوئی تو وہ لوگ سارے اہل سفینہ میرے گرد بھیڑ لگا کے جمع ہو گئے. اسماء بنت عمیس کے گرد بھیڑ لگا کے چلے گئے کہ اے اسماء کیا بات ہوئی تھی، کیا واقعہ ہوا تھا، بتاؤ تو وہ اسماء نے سارا واقعہ بتایا. سب خوشی میں مگر آنکھ سے آنسو بھی خشکی کے بہ گئے. مگر اور حضرت ابو موسیٰ اشعری بار بار کہتے اے اسماء پھر سے کہو، اے اسماء پھر سے کہو، آقا کائنات نے کیا فرمایا تھا پھر سے کہو. تو جب تردو منی اسماء بنت عمیس فرماتی ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری اور ان کے ساتھی بار بار مکرر ارشاد کراتے تھے اور بار بار سنتے تھے اور لذت لیتے تھے. رسول پاک سرور عالم کا عشق نہ تھا تو اس بات کو سننے کے لیے بے چین کیوں تھے؟ کیا ان لوگوں کے اندر بات تھی؟ فرماتے ہیں ابو موسیٰ اشعری کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں سے اتنی محبت فرمایا کرتے تھے کہ فرماتے تھے کہ میں ان اشعریوں کا خیمہ کہاں لگا ہے. جہاد کے میدان میں جب جاتے تو رات کو کہاں ان لوگوں نے اپنا خیمہ لگا مجھے پتہ نہیں، مگر
انی لعارف منازلہم بقراءۃ القرآن، میں فی اللیل رات کو ان کے خیمے کی جگہ پہچان لیتا ہوں۔ جب یہ لوگ قرآن مجید اپنے تہجد میں کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں تو میں ان کے خیموں کو پہچان لیتا ہوں۔ وفیہم حکیم، ان میں ایک ایسا بھی ہے حکیم اشعری، کہ ایسا حکیم اشعری ہے یہ کہ جب دشمنوں کے مقابلے میں اکیلے پہنچ جاتا ہے اور کوئی اس کے ساتھ نہیں ہوتا تو کہتے ہیں، وہ للکارتا ہے دشمن کو، ٹھہرو کہاں بھاگتے ہو، میرے ساتھی آ رہے ہیں، ٹھہرو ابھی مقابلہ جب کر ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ان کا ذکر کر رہے ہیں، اور یہ لوگ بھی عشق کا ایسا رکھتے ہیں۔ میرے آقا کی محبت دیکھو اور صحابہ کا عشق دیکھو، دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی۔ یہ شان سبحان اللہ۔ کیا آپ کو وہ واقعہ معلوم نہیں کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں جب گئے تھے اور اچانک شیطان کی ایک آواز پر لوگ آپس میں گتھ گئے۔ بخاری شریف میں ہے کہ مسلمان بڑھتے گئے اور ان کو پسپا کر دیا۔ اتنے میں ابلیس لعنت اللہ نے آواز لگائی، یا عباد اللہ خلفکم، اے اللہ کے بندو کدھر جا رہے ہو، دشمن تمہارے پیچھے۔ فَاتَّلَدُوا فِي بَيْنَهُمْ، تو اب پیچھے تو مسلمانوں ہی کی جماعت تھی، مگر اس آواز کو سن کر ایسا وہ لوگ جلدی سے پلٹ پڑے اور حملہ آور ہو گئے کہ یہ بھی کوشش نہ کی کہ پہچانے کہ یہ اپنے لوگ ہیں کہ دشمن ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے سے گتھ گئے۔ اس میں کتنی شہادتیں ہو گئیں، کتنے زخمی ہوئے اور کیا کیا ہوا۔ پھر تھوڑی دیر کے لیے بھگدڑ مچ گئی اور رسول پاک نے پھر بلایا، سب واپس آئے اور جنگ کا نقشہ پھر بدلا آہستہ آہستہ۔ اسی بیچ میں جبکہ بھگدڑ بھی مچی ہوئی تھی، ایک عورت مدینے سے دوڑتی ہوئی احد کی طرف بڑھی۔ وہ کہتی ہیں، لوگوں جنگ کا کیا حال ہے؟ کہ جنگ کا حال کیا ہے؟ تمہارے باپ شہید ہو گئے۔ کہ رسول اللہ کہتے ہیں یہ بتاؤ، کہ مجھے خبر نہیں۔ پھر آگے بڑھی، رسول پاک کہتے ہیں کہ ان کی خبر نہیں، ہاں اتنا جانتا ہوں کہ ابھی تمہارا بھائی بھی شہید ہو گیا۔ پھر وہ آگے بڑھی، کہتی ہیں بولو، دیکھا ایک مسلمان کو، رسول پاک کہتے ہیں بتاؤ۔ تو وہ کہتے ہیں یہ تو مجھے خبر نہیں کہ وہ کس حال میں ہیں، مگر یہ بات اصل ہے کہ تمہارا شوہر شہید ہو گیا۔ اب یہ شہادتیں سنتی جا رہی ہیں اور رسول پاک کی طلب میں آگے بڑھتی جا رہی ہیں۔ جیسے ہی سرکار کے چہرے اقدس پر ان کی نگاہ پڑی تو پکار اٹھتی ہیں، کل شیء کل مصیبت جلل بعدک یا رسول اللہ، جتنی مصیبتیں میرے اوپر ٹوٹی آپ کے دیدار کے بعد سب آسان ہو گیا، سب میرے لیے آسان ہیں۔ شوہر گیا، اللہ اس کے درجات بلند کرے، باپ گیا، اللہ اس کے درجات بلند کرے، بھائی گیا، اللہ اس کے درجات بلند کرے، آپ ہیں تو سب۔ سبحان اللہ۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب لوگ صرف ایک عشق میں ہیں۔ یہ صحابہ کی ایک جماعت کیا ہے؟ اسی لیے حضرت امام محمد ابن سیرین سے کسی نے پوچھا
کہ آپ نے تو صحابہ کرام کو دیکھا، کہاں دیکھا تو کیسے تھے وہ لوگ؟ کیسے تھے وہ؟ ایسے تھے کہ اگر تم لوگ ان کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ مجنونوں کا ایک گروہ ہے، اور وہ لوگ تمہیں دیکھ لیتے تو تمہیں مسلمان ماننے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ یہ ان کی افسان تھی، یہ حالت تھی۔ ذرا آپ سوچو کہ صحابہ رسول پاک کے عشق میں کیسے پروانہ وار تھے۔ کچھ نہ پوچھو میرا جوش جنوں انداز جنوں، مجھ کو دیوانے بھی کہتے ہیں کہ دیوانہ ہے۔ یہ شان تھی، یہ صحابہ کرام ہیں۔ اب آپ کو کیا میں یہ واقعہ نہ بتاؤں جو حدیثوں میں مروی ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب چلتے تھے، راستہ سفر کرتے تھے، تو سفر میں جگہ جگہ وہ وضو کرتے، نماز پڑھتے۔ جب پوچھا جاتا یہاں کیوں نماز آپ نے پڑھی، فرماتے یہ وہی جگہ ہے کہ رسول پاک نے یہاں نماز پڑھی۔ رسول اللہ سے ایسی محبت کہ جس جگہ انہوں نے نماز پڑھ لی تو اس سے بھی محبت، کیا بات، اس سے بھی محبت۔ اب ہوتے ہوتے ایک ایسی بخاری شریف میں ایک جگہ ایسی آئی کہ مسجد ایک جگہ بنی ہوئی ہے، اور آپ مسجد میں نماز کے وقت کھڑے نہ ہوئے، بلکہ مسجد سے کچھ فاصلے پر دائیں طرف کھڑے ہو کر آپ نے نماز پڑھی۔ نافع نے کہا حضور یہ مسجد موجود ہے، اس مسجد میں پڑھنے۔ تو وہ فرماتے ہیں سنو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اس راستے سے ایک بار گزرا، رسول پاک نے وہاں نماز نہیں پڑھی تھی جہاں مسجد ہے، نہ وہاں نماز یہاں پڑھی تھی، میری نماز یہی قبول ہوگی۔ سبحان اللہ۔ ذرا سوچو کہ رسول پاک سے ایک زمین کے حصے کو رسول پاک کی نماز سے نسبت حاصل ہو گئی، تو اب اس زمین سے بھی ان کو محبت ہو گئی۔ جذب القلوب الی دیار المحبوب میں شیخ محقق نے ایک حدیث نقل فرمائی، فرماتے ہیں ابن عمر اپنے آزاد کردہ غلام نافع کو ساتھ لیے ہوئے گزر رہے تھے۔ راستے میں ایک موٹا سا درخت ببول کا پڑا، وہاں پر آپ سواری سے اتر گئے، اور سواری سے اترنے کے بعد آپ نے پانی سے وضو کیا، اور پانی تھوڑا سا بچا رہا تو اس پانی کو اس ببول کا درخت، میں زبان لغزش کر گئی، ببول کے درخت کے نیچے انہوں نے وضو کیا، اور بچا ہوا پانی اس ببول کی جڑ میں ڈالا۔ اس کے بعد وہ سیدھے کھڑے ہو گئے اور اس درخت کے ایک طرف سے وہ نکلنے لگے، نکل کے آگے بڑھے، پھر واپس آئے، پنجے کے بل اب اچک کے چل رہے ہیں اسی درخت کے نیچے واپس آ کر۔ جب ان کا امامہ ایک شاخ میں الجھ گیا تو اب ٹھہرے اور اپنا امامہ اس شاخ سے چھڑا کر پھر باندھا، پھر اس کے بعد آگے چلے۔ حضرت نافع ان کے جو آزاد کردہ غلام ہیں وہ کہتے ہیں حضور یہ سب آپ نے کیوں کیا؟ وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے ایک بار گزرے تھے تو اسی جگہ آپ نے وضو فرمایا، اور وضو کا بچا ہوا پانی اسی درخت کے نیچے کی جڑ میں ڈالا، اور پھر میں کچھ چھوٹا ہوں، رسول پاک کا قد مبارک بلند تھا، وہ اسی درخت کی اس ڈال کے نیچے سے گزرے، آپ کا امامہ الجھ گیا، آپ نے اس کو واپس آ کر پلٹ کر کے چھڑایا اور پھر باندھ کر کے اس کے نیچے سے آگے نکل گئے۔ میرا قد چھوٹا پڑا، اس چاک میں
اور اس کے کانٹوں نے میرا امامہ الجھ نہ پایا، تو مجھے بڑا صدمہ ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک محبوب پسندیدہ ادا میں ادا نہ کر سکا۔ اوہ، میرا امامہ ان کانٹوں تک نہ پہنچ سکا جن کانٹوں نے رسول پاک کے امامے کو بوسا دیا، نہ پہنچ سکا۔ اس لیے میں پنجے کے بل اچک اچک کر اس ڈال کے نیچے سے گزرا ہوں تاکہ میرا امامہ اس میں الجھ جائے۔ جب الجھ گیا تو اب پلٹ کر کے میں نے اپنے امامے کو وہاں سے چھڑایا ہے اور باندھا ہے۔ ذرا سوچو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر تو اپنا امامہ اس میں نہیں الجھایا تھا، مگر یہ ابن عمر کو کیا ہو گیا کہ جو کام انجانے میں اضطراری طور پر رسول پاک سے ہو گیا، اس سے بھی اتنی محبت، اتنی اس سے دل کی وابستگی کہ سب ہو جائے، لوگ مجھے پاگل کہیں، مگر رسول پاک کی وہ ادا ہو سکتا ہے کہ اللہ کو بہت ہی پسند آئی، لہذا میں بھی اس ادا کی نقل اتاروں گا اور ان کانٹوں میں اپنے اماموں کو امامے کو الجھاؤں گا جن کانٹوں نے رسول پاک کے امامہ مبارک کو بوسا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ ذرا اندازہ کرو، یہ عشق نہیں ہے تو کیا ہے؟ آنکھ والوں کو نظر آ نہ سکا تیرا جمال، شرط دیدار تو بس دل ہی کی بینائی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت رکھتے تھے۔ ذرا سوچو کہ حضرت ابو بکر صدیق کو کون نہیں جانتا، کون نہیں جانتا۔ جب غار ثور میں پہنچے تو دیکھا بالکل ادھر ادھر پتھر کے ٹکڑے پھیلے ہوئے ہیں اور اس میں بہت سارے سوراخ کیڑے مکوڑوں نے بنا کر کے رکھے ہیں۔ آپ اترے اور سارا غار صاف کیا، اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر اپنی چادر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر کے سارے سوراخ بند کیے، اور جب سب ہو گیا تیار تو ایک سوراخ جو باقی رہ گیا تھا اور کوئی بند کرنے کا سامان نہ بچا تو انہوں نے اپنا انگوٹھا پاؤں کا اس میں یوں پھنسا دیا، دبا دیا کہ یہ بند ہو جائے، اور آقا کائنات کو بلایا، تشریف لائیے یا رسول اللہ، آرام کی جگہ تیار ہے۔ آقا کائنات تشریف لائی، حضرت ابو بکر کے زانو مبارک پر اپنا فرقد اطہر رکھا ہے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سو گئے۔ ایک سانپ جس کے بارے میں کچھ لوگوں نے یہ بتایا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنے وعظ میں یہ کہہ رہے تھے، یہ میں نے حدیث میں نہیں پڑھا مگر بعض کتابوں میں اس طرح سے ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وعظ فرما رہے تھے، اور وعظ فرماتے فرماتے انہوں نے یہ کہا کہ ایک آخری نبی بیت اللہ کے قریب تشریف لائیں گے اور وہ ہجرت کریں گے کھجور والے شہر کی طرف، اور انہیں ہجرت کے دوران ایک غار میں، ایک پہاڑ کے غار میں کچھ دن ٹھہرنا پڑے گا۔ اس لیے اس غار کا وہ ان کے وعظ کو سن رہا تھا ایک سانپ بھی۔ اب وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی خواہش میں وہ مچلا اور وہاں سے سیر کرتے کرتے فلسطین سے آ گیا۔ وہاں غار ثور میں ایک سوراخ بنا کر اسی میں رہنے لگا کہ کب آئیں 500 سال سے زیادہ پرانا سانپ
وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں کے انگوٹھے پر اب سر مل رہا ہے، رگڑ رہا ہے کہ اپنا انگوٹھا ہٹائیں، دھکا دے رہا ہے۔ جتنا دھکا دیتا آپ اتنا ہی انگوٹھا اندر دبائے رکھتے، اتنا اور زور بڑھا دیتے۔ اس درمیان اس نے ڈس لیا، کاٹا اور ایسا زہر سرایت کیا کہ آنکھ سے آپ کے آنسو ابل کر گر پڑا، مگر جنبش نہ کی۔ آنکھ کی کہ آنسو کی گرمی سے آقا کائنات بیدار ہو گئے۔ فرماتے ہیں ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ کسی زہریلے جانور نے مجھے ڈس لیا ہے۔ آقا کائنات نے اپنا لعاب دہن لگا دیا اور سارا زہر دور ہو گیا، ساری تکلیف کافور ہو گئی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو شفا مل گئی۔ مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں ابو بکر نے جان دے دی کہ نہیں دی؟ کیا بات ہے؟ اپنے جانتے ہوئے تو جان قربان کر دی۔ یہ آقا کا کرم ہے کہ اپنے محب کو انہوں نے برباد نہ ہونے دیا، مرنے نہ دیا۔ انہوں نے جان تو قربان کرنے برابر کر دی، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کرم خاص ہے کہ اپنے لعاب دہن سے ان کی ساری تکلیف دور فرما دی، ساری تکلیف دور فرما دی۔ ہمارے بزرگوں نے اور مشائخ نے یہ لکھا کہ سال میں ایک بار حضرت ابو بکر کے اوپر اس زہر کا اثر ظاہر ہوتا تھا۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس کا زہر اس زہر کا اثر اتنا بڑھ گیا کہ اسی میں آپ کی وفات ہوئی اور درجہ شہادت ملا۔ کہ حدیث میں فرمایا میرے آقا نے کہ سانپ کا ملدوغ اگر وفات پا جائے تو شہید ہے، یعنی سانپ کا ڈسا ہوا اگر وفات پائے تو وہ شہید ہے۔ تو یہ ایک شہادت باطنی تو ضرور آپ کو حاصل ہو گئی۔ تو یہ کیا عشق نہیں ہے؟ کس چیز نے آپ کو قربان کیا؟ امہات المومنین کو جو عشق تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، کون نہیں جانتا ہے کہ کیسا عشق تھا۔ ایک مرتبہ مکے کی یہ امہات المومنین میں ایک میٹنگ ہوئی کہ دیکھو مدینے کی عورتوں میں کے پاس کیسے اچھے اچھے لباس ہوتے ہیں، کتنی آسائش ان کے مرد دیتے ہیں، مگر ہم لوگوں کے لباس میں جگہ جگہ پیوند لگے ہیں، کہیں پھٹا ہے تو اس کو دوبارہ سلائی کر دی، یہ کیا وہ کیا۔ ہم سب کو چاہیے کہ رسول پاک سے اپنے لیے بھی کچھ مطالبہ پیش کریں۔ یہ میمورنڈم پاس کر لیا۔ اس میمورنڈم کو لے کر ایک مرتبہ آقا کائنات جب تشریف لائے گھر میں، تمام ازواج مطہرات حاضر ہو گئیں۔ یا رسول اللہ، مدینے کی عورتوں کو کھانے پینے اور پوشاک وغیرہ کی سہولتیں مہیا ہیں، وہ سہولتیں ہم کو بھی ملنی چاہیے، وہ سہولتیں ہم کو بھی ملنی چاہیے۔ یہ سب نے مل جل کر مطالبہ کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پاک پر سرخی آ گئی، جلال کے آثار نمودار ہو گئے۔ فرمایا تم لوگ دنیا کے جھمیلوں میں پڑ گئی، تم لوگ دنیا کے جھمیلے میں پڑ گئی ہو، واللہ لا آتی کننا شہرن، خدا کی قسم اب تم لوگوں سے ایک مہینے تک میں ملاقات نہیں کروں گا۔ یہ جلال ظاہر کیا۔ تمام ازواج مطہرات
کہ اوپر جیسے کہ بم پھٹ گیا، زار و قطار رو رہی ہیں، بلک بلک کے سب رو رہی ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانے پر تشریف لے گئے، بالا خانے پہ تشریف لے گئے۔ بات تھوڑی ہی دیر میں یہ گھر سے باہر نکل آئی، مگر دوسرے انداز میں، غلط انداز میں، اور سارا مدینہ مسجد نبوی میں اکٹھا ہو گیا، اور زار و قطار منبر کی طرف رخ کر کے سب لوگ آنسو بہا رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ اب اس حدیث کا ایک ٹکڑا خود حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق کی زبان سنیے، بخاری شریف ہے۔ فرماتے ہیں امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس نے پوچھا تھا سورہ احزاب کی ایک آیت کا مطلب اے امیر المومنین کیا ہے، کس موقع پر یہ اتری؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء والی یہ آیتیں کس لیے اتری تھیں؟ تو انہوں نے فرمایا میں اور میرا ایک دوست انصاری تھا، دونوں نے آپس میں باری مقرر کر لی اس بات کی کہ رسول پاک کی خدمت میں ایک روز تو جایا کر، میں اپنا بھی کام کر لوں اور تیرا بھی کام کر دوں گا۔ دن بھر جتنا واقعہ حضور کی بارگاہ میں ہوا کرے، جتنی وحی آئے، جتنا قرآن اترے، آ کر مجھے رات میں بتا دیا کر، اور دوسرے دن میں یہ کام کروں گا، ایک میں وہاں حاضری دوں گا، تو اپنا بھی کام کر، میرا بھی کام کر، اور رات کو واپس آ کر میں تجھے ساری باتیں بتا دوں گا۔ اس طرح سے ہم لوگوں کو علم کا خزانہ بھرپور ملتا رہے گا۔ فرماتے ہیں کہ اس طرح ہم لوگ دونوں کام کرتے رہے۔ ایک روز میرے انصاری دوست کی باری تھی سرکار کی بارگاہ میں رہنے کی۔ آدھی رات کو میں سویا ہوا تھا، اچانک وہ آیا اور میرا دروازہ زور زور سے پیٹنے لگا۔ اسمہ ہوا، عمر یہی ہے، عمر کہاں ہے، یہ کہنے لگا۔ اب ایسا زناٹے کے ساتھ پیٹنے لگا کہ میں گھبرا کے اٹھا، آیا دروازے سے پوچھا کیا ہو گیا؟ اس نے کہا لقد حدث امر عظیم، بہت بڑی مصیبت آ گئی، بہت بڑا حادثہ ہو گیا۔ میں نے کہا اجاء غطسہ؟ ان دنوں ہم لوگوں میں چرچا ہو رہا تھا کہ بادشاہ غسان مدینے پر حملہ کرنے والا ہے، تو اس لیے میں نے پٹ اس سے کہا اجاء غطسہ، کیا غسان بادشاہ نے حملہ کر دیا؟ تو وہ بولے بل اشد منہ، اس سے بھی بڑا معاملہ ہو گیا۔ غسان سے مقابلہ کرنا ہمارے لیے آسان، مگر آج کا معاملہ الگ ہے۔ لقد طلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواجہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج کو طلاق دے دی، حالانکہ طلاق نہیں دی تھی، یہ فرمایا تھا کہ خدا کی قسم 1 مہینے تک تم لوگوں سے ملاقات نہیں کروں گا، یہ فرمایا تھا، مگر بات باہر پھوٹ گئی تو اس انداز میں پھوٹ گئی، ایسے پھیل گئی۔ حضرت عمر کہتے ہیں فوراً اسی حال میں چادر گھسیٹتا ہوا میں رسول پاک کی زیارت کے لیے پہنچا، مگر سب سے پہلے میں اپنی بیٹی حفصہ امیر ام المومنین حفصہ کے گھر میں پہنچا، بیٹھی زار و قطار رو رہی تھی۔ میں نے کہا اطلقکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے حفصہ کیا تم لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی؟ مجھے تو نہیں خبر، مجھے تو خبر نہیں ہے۔
کہ رسول پاک نے طلاق دی؟ تو پھر میں نے کہا میں تجھے پہلے ہی تنبیہ کرتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا کر، اور عائشہ پر اپنے آپ کو قیاس مت کر۔ عائشہ رسول پاک کی حبیبہ ہیں، ان پر قیاس مت کر۔ مگر تو نہیں مانی، اب آج رو رہی ہے۔ میں اب اس سیڑھی کے پاس آیا جو بالا خانے پہ جاتی تھی، دربان وہاں کھڑا دیکھا۔ میں نے عرض کی، دربان استاذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر کے لیے اجازت مانگ۔ وہ گئے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے کہ حضور نے کوئی جواب ہی نہیں دیا، سنی انسنی کر دی، نہ ہاں کہا نہ کہا۔ تو میں مسجد میں آیا تو دیکھا کہ کھچا کھچ مسجد بھری ہے، ایک کونا بھی خالی نہیں، اور سب صحابہ منبر کے ارد گرد حلقہ بنا کر دار و قطار رو رہے ہیں، غضب سے ان کے خدا بچائے، جلال باری عتاب میں ہے۔ کہ سب کو تو یہی سمجھ میں آ رہا تھا کہ حضور نے طلاق دے دی، یہی سنا تھا۔ اور طلاق غضب ہی میں دی جاتی ہے، جلال ہی میں دی جاتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس زمانے کے لوگ طلاق دینے کے بعد کہتے ہیں ارے میں غصے میں تھا، طلاق دے دی، مجھے خبر نہیں ہے کہ طلاق دی کہ نہیں۔ یہ بہانہ بازی کرتے ہیں، طلاق دی ہی جاتی ہے غصے میں۔ کون پیار میں طلاق دیتا ہے کہ لو آج تمہارے لیے ہدیہ بہیہ لایا ہوں، طلاق کی انگوٹھی لایا ہوں، لے لو۔ یہ کوئی کہتا ہے؟ تو اس لیے سارے صحابہ رو رہے تھے کہ سرکار آج جلال میں ہے۔ فرماتے ہیں میں بھی سب کے ساتھ بیٹھ گیا اور میں بھی رونے لگا۔ کچھ دیر کے بعد میرے دل میں ہوک اٹھی کہ رسول پاک سے پوچھ تو لیا جائے کہ طلاق دی کہ نہیں۔ حفصہ کہہ رہی ہیں ہمیں خبر نہیں، اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ طلاق دی ہے، تو ان میں سے تو کوئی گھر میں تھا نہیں، تو اب سرکار سے پوچھ لیا جائے۔ آئے، دربان سے کہا استاذن لعمر، عمر کے لیے اجازت مانگ۔ تھوڑی دیر واپس آئے، تھوڑی دیر کے بعد کہ رسول پاک نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر میں مسجد میں آیا ہوں، آ کر کے سب کے ساتھ بیٹھ کر روتا رہا ہوں۔ پھر تھوڑی دیر بعد دل میں ہوک اٹھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلو تحقیق تو کر لو۔ میں نے کہا استاذن لعمر، دربان رسول پاک سے جا کر اجازت مانگ، عمر کے لیے اجازت مانگ۔ انہوں نے کہا حضور نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں مڑا اور مسجد کی طرف قدم جیسے ہی بڑھا تو دربان نے پکار کے کہا اب اجازت کی آواز دے دی رسول پاک، آئیے آئیے۔ کہ یہ تیسری مرتبہ واپس کرنا ہوتا تو اب آقا کائنات نے اجازت دی۔ یہ گئے، السلام علیکم کہہ کر دست بستہ کھڑے رہے، دست بستہ کھڑے رہے، دیر تک کھڑے رہے، اور رسول پاک کھجور کی چھال کا ایک تکیہ لگائے، ایسے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ کچھ دیر بعد میں نے عرض کی یا رسول اللہ اطلقت نساءک، کیا ازواج مطہرات کو آپ نے طلاق دے دی ہے؟ فرمایا لا، میں طلاق نہیں دی ہے۔ تب میری زبان سے بے ساختہ نعرے تکبیر بلند ہوا، اللہ اکبر۔
پھر میں ذرا سا اور قریب ہو گیا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ دیکھیے نا صحیح، ہم لوگ مکے میں جب تھے نا تو عورتوں پر حکومت ہماری چلتی تھی، عورتیں ہم سے ڈرتی تھیں، مدینے آئے تو یہاں دیکھا کہ مدینے کے لوگوں پر عورتیں حکمرانی کرتی ہیں، ہماری عورتوں نے سیکھ کر اب ہم سے مقابلہ شروع کر دیا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر مسکرائے، تو میری ہمت کھل گئی، مسکرائے، میں بیٹھ گیا۔ اب میں بیٹھا تو میں نے عرض کیا رسول اللہ دیکھیے نا صحیح، کل ہی کی بات ہے کہ میں نے اپنی بیوی سے ایک بات کہی تو اس نے پٹ مڑ کر کے ویسے ہی جواب دے دیا اسی لہجے میں۔ تو میں نے کہا ارے اتنی ہمت کہ تو مجھ سے زبان درازی کرتی ہے؟ تو اس نے کہا تم کیا ہو؟ رسول پاک کی ازواج مطہرات بھی جواب دے دیتی۔ یہ جو سنا میں نے تو میں نے کہا ہلاکت من فعلت کذا، وہ عورت تباہ ہو جائے گی جو ایسے کرے۔ تو میں آیا اور میں نے حفصہ سے ڈانٹ کر کے سمجھایا کہ رسول پاک کی کسی بات کا جواب کبھی مت دینا۔ رسول پاک مسکرا کے رہ گئے۔ پھر میری ہمت بڑھی تو میں نے گردن ذرا اونچی کر کے چاروں طرف دیکھا تو ایک بکری کے چمڑے کی دباغت کے لیے اس پر مسالہ لگا کر لٹکایا ہوا تھا دیوار پر ایک کنارے، ایک بکری کی کھال۔ میں نے دیکھا کہ اس پورے حال میں کوئی سامان نہیں ہے قیمت کا سوائے اس ایک کچی کھال کے جس پر مسالہ لگا کے دباغت کے لیے یہاں پر لٹکا دیا گیا، بس یہی ایک سامان۔ تو میرے اوپر رقت طاری ہو گئی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ دیکھیے نا دنیا میں کتنا مال ہے، کافروں کے پاس جو اللہ کا رسول کا انکار کرتے ہیں اور شیطان کی تابعداری میں لگے رہتے ہیں۔ یا رسول اللہ اگر آپ دعا کر دیں تو آپ کے لیے ہم سب کے لیے بھی اچھا انتظام ہو جائے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، سیدھے ہو گئے۔ عمر تم کیا کہہ رہے ہو؟ سن لو یہ دنیا ان کے لیے ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے۔ ہم دنیا کی آسائش کے لیے نہیں آئے، ہم آخرت بنانے کے لیے آئے۔ یہ میں نے جیسے ہی رسول پاک نے فرمایا میں نے عرض کی یا رسول اللہ استغفر لی، یا رسول اللہ میرے لیے مغفرت کی دعا کر دیں، میں توبہ کر رہا ہوں، میں نے یہ بات کیوں کہی، توبہ کرتا ہوں۔ پھر 29 دن پورے ہوئے تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانے سے نیچے آئے اور سب سے پہلے ام المومنین عائشہ صدیقہ کے حجرے میں پہنچی۔ فرماتے ہیں عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ نے تو قسم کھائی تھی کہ 1 مہینے تک ہم لوگوں سے ملاقات نہ کریں گے، آپ 29 دن پر آ گئے۔ فرمایا ان الشہر 29، یہ مہینہ 29 دن اس لیے میں اتر آیا۔ پھر فرمایا اے عائشہ سنو، تم لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام مبین نازل فرمایا ہے، اس کو سننے سے پہلے
ایک بات میری سن لو کہ تم جلدی جواب مت دینا اس کا، پہلے جا کر اپنے باپ سے اور اپنی ماں سے مشورہ کر لینا، پھر اس کے بعد تم مجھے جواب دینا۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی وہ آیت پڑھی جس میں یہ ہے کہ اے نبی کی عورتوں، تم دنیا کی اور عورتوں کے جیسی نہیں ہو، تم اگر اللہ اور رسول کو چاہتی ہو تو اللہ نے تم لوگوں کے لیے آسائش اور بزرگی کا بہت بڑا انتظام آخرت کے لیے کر لیا، تمہارے بڑے مراتب ہیں وہاں، اور اگر تم لوگ دنیا چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں طلاق دے کر خوبصورتی سے الگ کر دیتا ہوں اور دنیا کی نعمتوں سے مالا مال کر دیتا ہوں۔ حضرت عائشہ نے یہ آیت جیسے ہی سنی ان کا انداز بدل گیا، یا رسول اللہ افی اللہ ورسولہ استشیر ابویہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ رسول کے معاملے میں ماں باپ سے مشورہ کرنے جاؤں؟ کیا بات ہے، اخترت اللہ ورسولہ، میں نے اللہ و رسول کو اختیار کیا، دنیا کو ٹھوکر ماری۔ سوچو عشق کیسا ہے۔ میرے آقا اشارہ کر رہے ہیں، پہلے کھل کے فرما رہے ہیں جواب جلدی مت دینا، ماں باپ سے مشورہ کرنا، وہ جو کہیں وہ کرنا، اس لیے کہ رسول پاک جانتے تھے کہ ابو بکر منع کریں گے کہ دنیا کی خواہش مت کرنا، یہی کہیں گے، آخرت اللہ اور رسول اور دار آخرت کی آرزو کرنا یہ۔ مگر ام المومنین عائشہ سبحان اللہ عمر کم ہے، عقل بہت بیدار ہے، فرماتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، اللہ رسول کے بارے میں ماں باپ سے مشورہ کروں؟ میں نے اللہ رسول کو اختیار کیا، دنیا کو ٹھوکر ماری۔ سبحان اللہ، یہ عشق ہے ازواج مطہرات کا، یہ عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سکتے، وہ آگ لگائی جو آگ بجھا دے، وہ آگ لگائی ہے، وہ آگ جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ سبحان اللہ، ایسا عشق تھا ازواج مطہرات کو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر جہرانہ میں غزوہ طائف سے واپس آ کر حضور ٹھہرے، اعرابی آیا، ذوالخویسرہ یا اس کا کوئی اور ساتھی، یہ نجد کا تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ آتینی مالن، مجھے مال عطا کیجئے، مال دیجئے، کچھ ضرورت ہے۔ فرمایا ابشر بأول مال یاتینی، بشارت قبول کر لے، جو سب سے پہلے مال آئے گا اوتی کا منہ، اس میں سے تجھ کو میں دوں گا، خوب دوں گا۔ اس نے کہا نجدی کا تو تھا، کہا اجعل ابشر عندک واتنی مالا، اپنی بشارت اپنے پاس رکھیے، مجھے مال دیجیے۔ معاذ اللہ، یہ سنتے ہی رسول پاک کا چہرہ ابتس سرخ ہو گیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں اور بلال دونوں سامنے بیٹھے تھے، رسول پاک نے فرمایا ہم دونوں سے ابشرا اذ لم یبشر اذ رد البشرا، اس نے میری بشارت کو رد کر دیا
تم دونوں قبول کر لو۔ تو ہم دونوں نے کہا قبلنا یا رسول اللہ، ہم نے قبول کر لی۔ فرمایا جاؤ پیالے میں پانی لاؤ۔ پانی لایا میں، اس میں اپنے دونوں ہاتھ دھوئے، پھر پانی لے کر دہان مبارک میں گردش دی، اسی پیالے میں کلی فرما دی، پھر پانی لیا، چہرے پاک پر ملا، پھر اس پانی کو نچوڑ کر اسی پیالے میں گرا دیا، پھر فرمایا بلال اور ابو موسیٰ اشربا منہ وافرغا علی صدورکما، اس میں سے پی لو آپس میں اور اپنے چہرے اور سینے پر لگا لو۔ یہ فرمایا۔ یہ خیمے کے باہر کام ہو رہا ہے اور خیمے کے اندر ام المومنین ام سلمہ ایسے جھروکے سے دیکھ رہی ہیں کیا ہو رہا ہے۔ دیکھا جب حضور نے فرمایا کہ تم دونوں پی لو اور چہرے اور سینے پہ مل لو، تو اندر سے پکار کے کہتی ہیں وَحَقِّهَا لِأُمِّكُمَا، سارا تبرک ختم مت کر دینا، اپنی ماں ام سلمہ کے لیے بھی بچا کے رکھنا، ام سلمہ کے لیے بھی بچا کے رکھنا۔ سوچو یہ عشق نہیں ہے تو کیا ہے؟ کیا ہے یہ ایسا عشق۔ صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت رکھنے والی ایک ایک چیز سے بھرپور محبت کرتے تھے، اس کے لیے مچلتے تھے، یہ ان کی کیفیات تھی۔ بہرحال ابھی تو واقعات بہت رہ گئے اور وقت بہت زیادہ ہو گیا، کل آپ کو کام پر جانا ہے اور میں بھی ذرا تھا آج تھوڑا سا آرام کر لینا چاہتا ہوں۔ بہرحال اس نتیجے پہ میں پہنچ گیا کہ مقدر سے ملا کرتی ہے دولت عشق کی ورنہ، مقدر سے ملا کرتی ہے دولت عشق کی ورنہ، ہر ایک دل اس جہاں میں عشق کے قابل نہیں، ہر ایک دل اس جہاں میں عشق کے قابل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے رفیقان گرامی، ہم تمام اہل اسلام اور جو اسلام کا دعویٰ دار ہو وہ رسول پاک سے عشق رکھے، محبت میں سرشار رہے۔ عشق کا کم سے کم ادنا درجہ یہ ہے کہ اگر ان کا ذکر ہو تو آنکھ اگر نہ ڈبڈبائے تو دل میں تو کچھ حرکتیں پیدا ہو جائیں۔ اور دوسرا تقاضا یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ رسول پاک کی شان میں کوئی ایک ہلکا لفظ آدمی بول دے تو پھر جوش ایمان کی حرارت شباب پر آ جائے۔ کیا بولا، زبان سنبھال کر رکھ، یہ آقائے کائنات کا معاملہ ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ صحابہ کرام اس معاملے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا عشق رکھتے تھے۔ کیا بات تھی کہ رسول پاک نے ایک فیصلہ کیا یہودی کے حق میں، مسلمانوں کے روپ میں ایک منافق تھا، اس فیصلے سے راضی نہ ہوا، اپیل لے کر چلا گیا حضرت عمر کے پاس۔ حضرت عمر کو یہودی نے بتایا کہ اس کا فیصلہ رسول پاک کر چکے ہیں اس طرح، اور یہ آپ کے پاس اسی فیصلے کی اپیل لے کر آیا۔ کہاں ٹھیک ہے، میں اس کا فیصلہ کروں گا، اس اپیل کی سماعت کرتا ہوں ابھی۔ اور اندر گھر میں گئے، ننگی تلوار لے کر آئے، قبل اس کے کہ وہ منافق تلوار دیکھ کر کے بھاگنے کی راہ تلاش کرے، سر قلم کر کے رکھ دیا۔ اس فیصلے کا انتظار نہ کیا کہ اس مجرم کی سزا کیا ہے، اس کا انتظار نہ کیا، بلکہ قرآن مجید کی میں آیت
اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون کی تفسیر میں امام بخاری نے اس طرح کی حدیث تقریر کی. سبحان اللہ. یہ عشق ہے. بلال حبشی سے پوچھو اس کس چیز کا نام ہے کہ گھسیٹے جا رہے ہیں تپتے ہوئے پتریلی زمین پر اور گرم گرم وزنی پتھر آپ کے سینے پہ رکھ دیا گیا اور پاؤں میں رسی باندھ کر گھسیٹ رہے ہیں لوگ، مگر کیا بل آیا ان کے ایمان میں اور عشق رسول میں؟ کچھ بھی فرق نہ پڑا، کچھ فرق نہ پڑا. پوچھو خباب ابن الحرب تھے جن کو دہکتی ہوئی آگ پر لٹا دیا گیا اور جب چربی پگھل پگھل کر کے نکلی، انگارے بجھے، تب ان کو بچنے کا موقع ملا. پوچھو حضرت خبیب صاحب سے جب سولی پر چڑھائے جا رہے ہیں، مکے والوں نے چڑھایا ہے تو وہ سولی پر چڑھنے کے پہلے یہ اشعار پڑھتے ہیں: وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ شِقٍّ كَانَ لِلَّهِ مَسْرَعِي. مجھے مسلمان ہونے کے ناطے پر جب شہید کیا جا رہا ہے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. میری جان اللہ کے لیے جائے گی. اللہ میرے ایک ایک جوڑ میں بڑی برکتیں دے گا. پھر کہتے ہیں یا ربی اخبر عنی محمدً صلی اللہ علیہ وسلم. اے میرے پروردگار، میرے آقا محمد مصطفیٰ کو ہماری خبر کر دے، ہماری خبر کر دے. ولا تبق منہم احدا. ان سولی پر چڑھانے والے کو میں سے کسی کو باقی بھی نہ چھوڑ، سب کو سزا ملنی چاہیے. یہ ذرا سوچو، جاتے جاتے رسول پاک کو یاد کرتے ہوئے جا رہے ہیں. یا رب اللہم اخبر عنی محمدا ولا تبق منہم احدا. اے اللہ ان میں سے ایک کو باقی بھی مت چھوڑنا، میری خبر میرے محبوب معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دینا. اس طرح کے کتنے واقعات احادیث میں اور صحیح احادیث میں بھرے پڑے ہیں. وہ عشق کا پیکر تھے. لوگ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عشق رسول کیا تھا، تو اس کا جواب ذرا سن لیجئے کن سے؟ حضرت عمرو بن عاص سے. انہوں نے کہا کہ جب میں ایمان لایا، مسلم شریف میں یہ حدیث ہے، اس کے بعد میرے اندر یہ کیفیت تھی کہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ آقا کائنات کے چہرے مبارک کو بھر نگاہ دیکھ. کوئی اگر مجھ سے پوچھے کہ کیا حضور کا حلیہ مبارک تھا تو میں بیان نہیں کر پاؤں گا، مگر حلیہ مبارک کو باقاعدہ دیکھ بھی نہ پائے. اور عشق کیسا ہے، عشق کیسا ہے. ہاں، حضرت سرکار آتی عرض کرتے ہیں تمہارے حسن کی تصویر کوئی کیا کھینچے. یا رسول اللہ تمہارے حسن کی تصویر کوئی کیا کھینچے، نظر ٹھہرتی ہی نہیں آلد منور پر، نظر ٹھہرتی ہی نہیں آلد منور پر. اس لیے رفیقان ملت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ایمان ہی نہیں جانے ایمان ہے. قرآن تو ایمان بتاتا ہے ہی نہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ما شاء اللہ، سبحان اللہ.